السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ نماز حاجت صلاۃ الحاجت کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو خدا سے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے اور پھر خدا سے دعا کرے۔ یہاں پہ ایک دعا ہے جو میں آپ لوگوں کو مفہوم پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ ترمذی ابن ماجہ کی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی بردبار اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے، پاک و برتر ہے، خدا عرش عظیم کا مالک۔ شکر و تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار۔ خدایا، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہے۔ ہر بھلائی میں حصہ اور ہر گناہ میں سلامتی چاہتا ہوں۔ خدایا، تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ، اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اس طرح کی بہت ساری دعا مسنون کتابوں میں بھی، مسنون دعاؤں میں بھی آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ ہماری خود کی جو دعا، ہماری خود کی جو حاجت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا اور ضرور وہ ہماری حاجتیں پوری ہوگی۔ دیکھیے، آپ لوگ آزما کے دیکھیں، جب بھی کوئی حاجت ہو سکتا ہے کہ ایک بار نماز پڑھنے پہ نہیں، تو آپ جب بھی آپ کو وقت ملے، مکروہ اوقات کو چھوڑ کے جو دوسرے وقت ہے، ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، آپ لوگ یہ نماز پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ دیکھیے، ہم اگر اور کسی سے بولیں گے یا کریں گے تو ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ کریں گے کہ نہیں ہماری، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز پوری کر سکتا ہے نا ہماری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے۔ یہ میرا اپنا خود کا آزمایا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بھی بہت بار میری جو بھی پریشانیوں میں نے حاجتوں کی نماز بار بار، کبھی آدھی رات کو اٹھ کے، جب بھی میرے دل میں اس چیز کی حاجت ہوتی تھی، میں فوراً مصلی پہ بیٹھ جاتی۔ ایک بار کا میں واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بار میرے بچے کے ڈپلومہ کے ایڈمیشن کے لیے ہم لوگ بہت پریشان تھے، بہت سارے کالجز میں فارم بھرے تھے، اور ایک جگہ پہ مسلم مائنورٹی کے حساب سے اس کا نام بھی آ گیا تھا۔ جب ہم لوگ ادھر گئے، اتنی خوشی سے گئے، 25,000 وہاں کی اس وقت فیس تھی بہت، اور ابھی تو زیادہ ہے لیکن تبھی 25,000 تھی۔ تو میں نے کیسے بھی ارینج کر کے وہ لے کے گئی کہ ایڈمیشن ہوگا، پیسے وغیرہ کی ضرورت پڑے گی، لیکن جب وہاں گئے ان لوگوں نے ہم سے 1,00,000 روپیہ ڈونیشن مانگا۔ 1,00,000 روپیہ اس وقت میری حیثیت نہیں تھی کہ میں 1,00,000 صرف ڈونیشن کا دوں، پھر پورا 3 سال کا ڈپلومہ، پھر ڈگری۔ تو ہم لوگ مایوس، اور جب جا رہے تھے نا تو جاتے وقت ہم لوگ حاجت کی نماز پڑھ کے گئے تھے گھر سے۔ تو بچے نے مجھے کچھ کہا نہیں، بس اس نے مجھے اتنا کہا کہ کیا فائدہ ہوا۔ بس وہ کالج سے باہر آ کے اس نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا کہ کیا فائدہ ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا وجہ سے، اس کا مقصد کیا تھا، لیکن میں نے اس کو فوراً کہا کہ دیکھ، ہم لوگ صلاۃ الحاجت پڑھ کے گئے تھے نا، اللہ کے سامنے حاجت کی نماز پڑھ کے گئے تھے نا، اور اس کے باوجود اگر یہاں پہ ہمارا نہیں ہوا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی اور بہتر کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کو ابھی کوئی ڈپلومہ میں نہیں ہو رہا ہے تو پھر کالج میں سائنس میں اس کا ایڈمیشن کرا دیتی ہوں۔ بس ایک کالج میں اس کا ایڈمیشن کا سب کروائے ہم لوگوں نے، اور جب گھر پہ پہنچے تو فون آیا کہ زیویئرس کالج سے کہ آپ کو بلایا ہے آپ کے بچے کے ایڈمیشن کے لیے۔ مجھے بالکل یقین نہیں آیا کہ یہاں سے کیسے بلا سکتے ہیں، تو مجھے لگا کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہوگا۔ پھر بھی میں نے اس کا جو فارم بھری تھی وہ فارم کا پیپر سب لے کے، پیسے لے کے میں پورا وہاں پہ گئی کالج میں۔
تو وہاں کے جو پیون تھے وہ باہر بیٹھے تھے، اور بار بار میں اس کالجز میں جاتی تھی اور لسٹ میں نام دیکھتی تھی. تو ایک پیون نے مجھ سے کہا بھی کہ کیا آپ بار بار آتے ہو، جب نہیں آیا ہے اس کا نام تو آپ کیوں بار بار یہاں آتے ہو؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا کہ مجھے یہاں سے کال آیا. اب میں جب آفس میں گئی، میں نے اس سے کہا دیکھیے یہاں پہ آج میرے گھر پہ کال آیا تھا، اب پتہ نہیں انہوں نے زیویئرس کا نام بولا، لیکن اب وہ یہاں سے ہے کہ پتہ نہیں. تو بولے کہ آپ کی بیٹی کا فارم نمبر کیا ہے؟ تو میں نے ان کو فارم نمبر بتایا. مجھے بولا کہ آپ وہ ونڈو پہ آئیے. جیسے میں وہ ونڈو پہ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن کے لیے ہم نے کال کیا تھا اور آپ کے بچے کا ایڈمیشن یہاں ہو جائے گا. مجھے میرے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے خوشی سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو مجھے بولی کہ بس ایک پرابلم ہے. اور جب وہ جس کالج میں 1,00,000 روپیہ منگا تھا وہاں بھی بولے تھے کہ صرف ایک پرابلم ہے کہ آپ کو 1,00,000 ڈونیشن دینا پڑے گا. اور جب یہاں ایک پرابلم بولی تو میں بولی اب پتہ نہیں یہ کالج کتنا ڈونیشن مانگتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی بتائیے. تو بولے ہمارے کالج کی فیس 8,000 اور 240 ایسے کچھ تھا، تو آپ کو وہ جو اوپر کا پیسہ ہے نا وہ چینج دینا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہے. اللہ مجھے تو کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. میرے پاس 10,000 کا پورا بینک سے لے کے آ کے میں نے ان کو، میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میں کاؤنٹ بھی نہیں، اس کو گن نہیں پا رہی تھی. میں نے فوراً اس کے ہاتھ میں دیا. میں بولی آپ اس میں سے جو بھی جتنا بھی ہے آپ نکال لو. اور پھر وہی ایک آدھے گھنٹے کے اندر پورے اسٹیمپ کے ساتھ، جبکہ اوریجنل بھی میرے پاس نہیں تھا کیونکہ اوریجنل میں نے وہ دوسرے کالج میں جمع کرا دی. صرف جو زیروکس تھا اس پہ ان لوگوں نے پورا ایڈمیشن کیا. اور جب میں گھر پہ آئی ہوں نا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. میں واپس گھر پہ آتے کے ساتھ ڈائریکٹ میرا بچہ، میری بیٹی، ہم لوگ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے اللہ کے حضور. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. دیکھیے حاجت کی نماز پڑھ کے گئے جہاں 1,00,000 روپیہ ڈونیشن تھا. اس کے بعد میں وہ چیز اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان کر دی کہ بڑے کالج میں بھی ایڈمیشن ملا اور فیس بھی کم تھی. اور الحمدللہ اس کے بعد ڈپلومہ بھی، ڈگری بھی، سب اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. جتنی بھی چیزوں میں نے میرے بچوں کے ایڈمیشن کی ہوں، جو بھی کالج میں ڈالی ہوں، جو بھی ٹاپک ہم کو، جو فیلڈ بچے کو لیے ہم لوگوں کو لینا تھا، ہم نے سب حاجت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ کے لی تاکہ فیوچر میں کبھی ہمیں پچھتانا نہیں پڑے کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا. کیونکہ جو بھی اللہ کے حضور حاجت پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں آتا تھا، ہم لوگ وہی اللہ کے راستے پہ چل کے ہم لوگ وہی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ وہ اس کو پورا بھی کرتا تھا. الحمدللہ. یہ تو ایک دنیاوی باتیں ہیں نا. ہم لوگ حاجت پڑھ کے اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں نا. ہم لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں نا. حاجت کی نماز ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے بچوں کے رشتوں کے لیے، ہے نا. ابھی تک تو ہم وہی کرتے رہے نا. ابھی ہمیں نا ایک نیا شروع کرنا چاہیے کہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے ہماری آخرت کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے تجھ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مرتے وقت کلمہ نصیب کر. اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے کہ تو میری سکرات کی تکلیف کو دور کر. اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ حاجت ہے کہ تو میرے قبر کی منزلیں آسان کر. اللہ تعالیٰ میری تجھ سے یہ حاجت ہے کہ قیامت میں تو عرش کے سائے میں رکھ. اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے کہ تو اپنے پیارے بندوں میں ہمیں شامل کر. اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ حاجت ہے کہ تو ہمیں جنت الفردوس دے، ہے نا. ہمیں اس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے لیے، اپنی دوسری زندگی کے لیے، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی نا. ابھی میں نے آپ کو اپنا ایک بچے کا قصہ بتایا، تو بس یہی چیز، یہ دنیا کی چیز میں نے مانگی تھی، وہ اللہ نے قبول کیا. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم آخرت کے لیے بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات جو بھی تجھ سے حاجت کی دعا پڑھ کے جو بھی تجھ سے دعا مانگے، جو بھی حاجت مانگے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو تو پورا کر. اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادوں کو تو پورا کر. اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشات کو پورا کر.
اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نیک بنا، اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں تجھ سے حاجت پڑھ کے، تجھ سے دعا مانگ کے، اپنی ضرورت تجھ سے شیئر کر کے، اللہ تعالیٰ جب بھی تجھ سے مانگے اللہ تجھ سے قبول فرما لے پروردگار یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرما، ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے پیارے بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔